بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. پچھلی آیت کے اندر قتال کی فرضیت کو بیان کیا اور اس کے بعد میں رجب کے مہینے میں جو قتل ہو گیا تھا اور اس پر کفار نے شور مچایا، اس کا جواب دیا کہ رجب کے مہینے میں قتل کرنے سے بڑھ کر گناہ کسی کو دین سے روک دینا ہے۔ تو اب ایک ظاہری نفع ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شراب اور جوئے کے نقصانات کو بیان کیا ہے کہ ظاہراً تو اس میں لوگوں کو نفع سمجھ میں آتا ہے لیکن نفع سے بڑھ کر زیادہ اس کا نقصان ہے۔ عرب کی گھٹی کے اندر شراب پڑی ہوئی تھی اور ہر ایک شراب کا عادی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے تو یہاں بھی شراب اور جوئے کا عام بازار گرم تھا، لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ تو جس چیز کو اللہ کو حرام کرنا ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل میں اللہ کی طرف سے اس کی نفرت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو شراب اور جوئے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہونے لگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شراب نہیں پیتے تھے، حضرت عمر، معاذ بن جبل اور ایک صحابی کہ یہ شراب سے بچتے تھے اور نفرت کرتے تھے۔ تو یہ درخواست لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، ایک تو ان کے پیچھے مال کا نقصان ہے، مال خرچ ہوتا ہے، دوسرے جسمانی نقصانات بھی بہت زیادہ ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی بیماریوں کے ہونے کا اس میں اندیشہ ہے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے اندر ابھی حرمت نہیں نازل کی کہ صرف اتنا بتایا کہ نفع تو ہے لیکن نفع سے بڑھ کر نقصان ہے، تاکہ لوگوں کا ذہن بنے اور لوگ جو ہے شراب سے خود بخود بچنے لگے۔ لیکن پھر بھی لوگ شراب پیتے رہے، کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر ایک مرتبہ معاملہ ایسا آ گیا کہ لوگوں نے شراب پی رکھی تھی اور نشے میں تھے اور اسی حالت میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو ایک شخص کو امام بنا دیا گیا۔ مغرب کی نماز وہ شخص پڑھا رہے تھے، قل یا الکافرون کے اندر ان سے بہت بڑی غلطی ہوگی پڑھنے میں۔ تو پھر اس کے بعد میں اللہ کا حکم آیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، سورہ نساء کی آیت ہے جو آگے آئے گی۔
کہ تم نماز کی حالت میں شراب مت پیو. تو نماز یعنی شراب پی کر نماز مت پڑھو. تو نماز سے پہلے شراب جائز تھی، لیکن شراب پی کر نماز پڑھنے پر حرمت آ گئی. تو پھر لوگوں کو تھوڑی نفرت ہونے لگی اور شراب پینے کا سلسلہ کم ہونے لگا. لیکن پھر بھی لوگ جو ہے شراب پیتے تھے. اور ایک مرتبہ واقعہ ایسا پیش آ گیا، کھانا کھا کر شراب پی کر مدہوش ہو گئے. اس میں جو ہے ایک شخص نے اونٹ کی ہڈی سے ایک شخص کے سر پر مارا، سر پھاٹ گیا، نشے کی حالت میں مدہوش ہو. تو پھر یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو آپ کو تھوڑی سی بے چینی ہوئی. پھر اس کے بعد میں شراب اور جوئے کے لیے حرمت کی آیت آ گئی کہ کل شراب اور جوئے کو تم پر حرام کر دیا گیا اور یہ شیطانی عمل ہے. اس کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شیطانی عمل گندا عمل ہے شیطان کا، اس سے بچو. تو اس کے بعد میں پھر جو ہے شراب اور جوئے کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا کہ ہر نشہ اور چیز حرام ہے کہ اس کے اندر ایسا نشہ ہو کہ وہ آدمی کی عقل کو کھو دے اور آدمی مدہوش ہو جائے. تو اس کا تھوڑا بھی حرام، اس کا زیادہ بھی حرام. کہ جس چیز سے بھی ایسا نشہ پیدا ہو جائے تو اس کی تھوڑی چیز بھی لینا حرام ہے. اس کا تھوڑا بھی تھوڑی سی، کہ وہ ضروری نہیں کہ اس سے اب نشہ پیدا ہو، لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو زیادہ کھانے سے نشہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں، ایسے نشے سارے سارے حرام ہیں. اور اسی طریقے سے جوئے کی جتنی شکل و صورتیں ہیں وہ سب حرام ہیں. کہ کوئی بھی دھندا، کوئی بھی کام ایسا ہے جس کے اندر جوئے کی صفت پائی جائے اور جوئے کی تعریف جس پر جو ہے صادق آ جائے وہ حرام ہے. تجھ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم اور جوئے کا، کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہے لوگوں کو، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. پیچھے آیت آئی تھی خرچ کے بارے میں، کیا چیز خرچ کرے، اور یہاں پر بھی آیت آئی ہے کہ کیا چیز خرچ کرے، لوگ پوچھتے ہیں. تو پچھلی آیت کے اندر جو خرچ تھا تو اس کے اندر جو حکم دیا گیا تھا وہ بڑے خرچ کا حکم، بڑا چندہ کی ضرورت پڑے، بڑے پیسے لگانے کی ضرورت پڑے تو وہاں پر بڑا پیسہ بھی لگایا گیا. اور یہاں پر ہے چھوٹے چندے کی بات ہے، چھوٹے خرچ کی بات کہ ہر غریب اور امیر سے جو ہے چندہ لیا جائے اور اس کو جو ہے خرچ کیا جائے. کہ تھوڑے میں برکت ہے، تھوڑے تھوڑے سے قطرے قطرے سے مٹکا بھر جاتا ہے، برتن بھر جاتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا ریک سے لیا جائے گا تو یہ پیسہ برکت والا ہوگا اور اس کو خرچ کیا جائے. آدمی کے پاس جتنی وسعت ہے، جتنا بچے تو وہ اپنے حساب سے جو اس کو خرچ کرتے. اس لیے نہ سمجھے یار میرے پاس میں کیا دوں، تو 10 روپے ہے تو 10 روپے ہی خرچ کرتے، 100 روپے کی طاقت ہے تو 100 روپے خرچ کرتے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو، غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کی باتوں میں.
کہ دنیا اور آخرت کا کس میں نفع ہے اور کس میں نقصان ہے، اس چیز کو سوچیں گے تو اس لیے اللہ کے احکام ہے تو ہم دنیاوی نفع اور نقصان کو سمجھ کر اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ اگلی آیت کے اندر ہے کہ یتیموں کے بارے میں کہ پہلے یتیموں کے مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے لوگ اور یتیموں کا مال کھا جاتے تھے اور لاپرواہی برتتے تھے یتیموں کے مال کے ساتھ۔ تو سورہ نساء کی تقریباً آیت ہے وہ نازل ہوئی کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو فکر ہوئی، محتاط ہوئے، صحابہ نے یتیموں کے کھانے پینے کو الگ کر دیا۔ تو جب یہ فکر ہوئی تو آیات نازل ہوئی کہ ہم یعنی کس طرح ہم کریں، کیسے برتاؤ کریں۔ تو آیت یہ نازل ہوئی کہ دیکھو اصل یہ ہے کہ تم ان کی اصلاح کی فکر کرو، یعنی ان کے یتیموں کا مال تم جان بوجھ کر مت کھاؤ، اگر ساتھ میں رکھنے میں مصلحت ہے تو ساتھ میں رکھو اور الگ کرنے میں مصلحت ہے ان کے مال کو تو الگ رکھو، اور اگر ان کے مال کو کاروبار میں لگا کر ان کے لیے ایک بڑھوتری کا سامان تیار کرو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یتیم کا مال اپنے مال میں ملا کر کھا لو، نیت اصلاح کی ہے، نیت صحیح ہے، تو پھر جس طریقے سے تم یتیم کے مال کو رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم، کہہ دے سنوارنا ہے ان کے کام کا بہتر، یعنی ان کے کام اصلاح کرنی ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا لو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو، سنوارنے والے کو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، یعنی اللہ تمہیں جو ہے حکم دے دیتا کہ کھانے پینے میں یتیموں کی شرکت علی وجہ الاصلاح بھی مباح نہ فرماتا، یعنی بالکل الگ کر دیتا اگر چاہتا تو پھر یہ تمہارے لیے مشقت ہو جاتی، یعنی تمہیں پھر یتیموں کا کھانا الگ بنانا پڑتا، پہلے تم اپنا الگ بناتے پھر یتیموں کے لیے الگ بناتے، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا، اگر تمہاری اصلاح کی دے تو ساتھ میں بھی کیا تم یتیموں کا کھانا ساتھ میں ملا کر کھلا سکتے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے۔